اس شب کے مسافر، آپ میرے قریب آ جائیے تاکہ وہ دل کی بات ہم آپ سے کر سکیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو بالکل آپ کی اس آنکھ کے پردے کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں جہاں صرف حقیقتیں پلتی ہیں۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں نے ذکر کیا اطاعت رسول کا کہ اس کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اطاعت ہے نا، کل کی شب ہم نے ایک بات کی تھی کہ بستر رسول پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حقیقت کو کاپی کر لیتے ہیں آپ۔ اطاعت وہ جو اللہ نے کہی، اتباع وہ جو رسول کر رہے ہیں ان کو کاپی کرنا ہے۔ اب وہ جو سامنے کر رہے ہیں وہ تو کتابوں میں لکھ دیا، جو اندھیرے میں ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں لکھے گا، وہ کوئی بھی نہیں لکھے گا۔ وہ سوتے کس طرح سے ہیں، وہ کروٹیں کیسے لیتے ہیں، وہاں پہ کام آئے ہیں وہ جن کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ اس کے رسول کو مانا نہ جائے، اس کی 4 کتابوں پہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ بات گواہی دیتی ہے اس چیز کی کہ آپ مسلمان ہیں۔ پوری کائنات میں جتنے بھی اسلام کے پیروکار ہیں، امت مسلمہ کا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ رسول تھے، رسول ہیں اور رسول رہیں گے۔ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، یہ بات آپ مان لیجیے۔ ابھی رسول کو گئے ہوئے 50 برس نہیں گزرے کہ یزید نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بھیا کوئی رسول نہیں ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، سب مسلمان ہیں، سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کوئی نہیں آیا بھیا، یہ سب جھوٹ ہے، بنی ہاشم والے جھوٹا ڈھونگ رچا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، سب مسلمان، سب اسلام، سب پیروکار، بڑی داڑیاں، گھٹنوں سے اوپر شلواریں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یزید کی بات پہ بیعت کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ حاکم وقت ہے، پاور ہے اس کے پاس، اس نے جو کہہ دیا وہ صحیح کہہ دیا کہ رسول نہیں آئے کوئی، یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ صرف 50 برس گزرنے کے بعد آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول نے ایسا نہیں کیا، ان کی آل نے ایسا نہیں کیا، تو آپ اس یزید کو کتنا برا کہہ لیں گے۔ وہ یزید کی نسلیں تو اب بھی چلی آ رہی ہیں جن کے چہروں سے دکھائی نہیں دے گا۔ پروگرام کے آغاز میں کہا ہے کہ سجدہ یا عبادت اس کی قربت یا محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو میری محبت میں گرفتار ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ ثبوت دے دیں، لیکن نمازوں اور سجدوں سے نہیں، وہ تیرا اتباع کریں۔ یزید کہہ رہا ہے اعلیٰ اعلان کہ کوئی نہیں آیا رسول، اور وہیں کھڑے ہو رہے، وہ ہے وقت کا حاکم بن گیا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے رسول نہیں آئے، وہ بیٹھا ہے تخت پہ، اور امام رضا جو اس وقت کا محمد ہے اس کو نہیں پوچھا جا رہا۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی ہے کہ کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ان کی جو نسل ہے وہ ابھی تک ان کے بچوں میں وہ دم نہیں ہے، رسول تھے، ابھی 50 برس گزرے ہیں، یہ آواز آئی رسول تھے، کہا آوازیں بند کر دوں گا سب کی۔ اب کسی ملک کی بڑی فوج ہو تو ڈرتے ہیں لوگ۔ 72 آدمی 72 جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑنے چلے ہیں۔ جنگ کی بنیاد ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے جو جیت جائے گا ملک اس کا ہوگا، راج اسی کا ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کے جیتنے کا اگر جشن منا رہے ہیں کہ وہ اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ سیاست کی جنگ تھی، وہ کرسی کی جنگ تھی، وہ کرسی کی جنگ نہیں تھی۔ وہ نواسہ رسول کبھی کرسیوں کی جنگ نہیں لڑتے، ورنہ وہ اسی حیدر کرار کے بیٹے ہیں کہ جو خیبر بھی فتح کر رہے ہیں، اور جو جنگ احد میں پیٹ دکھا کے جانے والے ہیں ان کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم کافروں میں سے نہیں ہیں۔ پروردگار سورہ آل عمران میں آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ جو چلے گئے وہ کافروں میں سے ہے، جو چلے گئے۔ علی پہلے کہہ رہے ہیں یہ بات جنگ احد میں کہ میرے مولا اگر میں چھوڑ کے چلا گیا